آپ کی تو آلموسٹ لو میرج کہوں گی میں. آلموسٹ. ہاں بیکاز ایسا تو نہیں تھا نا کہ عشق میں پاگل ہو گئے آپ لوگ, ملے اچھے لگے, اصل میں فوراً رشتہ بھجوا دیا, اتنا زیادہ ملے بھی نہیں تھے, اینڈ یو دس از دا اسٹوری وی آل نو رائٹ. کچھ اور ہے تمہیں پتہ نہیں, یہی تھی دھواں دھار محبت ہی جو چھپائی ہوئی تھی. نہیں, مور اور لیس یہی تھا. اب آپ سوچتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, محبت شادی جو ہے وہ محبت دیکھ کے یا ہونی چاہیے یا پریکٹیکل ڈیسیجن ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ شادی ایک بہت زندگی بنا دینے والی چیز ہے یا زندگی برباد کر دینے والی چیز ہے. اچھا پارٹنر ہوتا ہے نا, اسی طرح اگر آپ کے امی ابو ٹاکسک ہوں تو آپ زندگی کیسے گزاریں گے, اسی طرح آپ کا میاں یا بیوی ٹاکسک ہو تو آپ زندگی کیسے گزاریں گے. پرسنلی رائٹ ناؤ آئی فیل لائک کہ مجھے شادی کے بعد سمجھ آیا کہ رشتہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب جس ایکویژن میں ہوں ود مائی ہسبینڈ از سم تھنگ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو انکمپیریبل ہے, اس کا کوئی نام نہیں ہے. محبت, ساتھ, یہ کوئی اور چیز ہے. پھر مجھے میری ایک دوست نے کہا کہ یہ نکاح ہے, اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اسٹرانگر, بہتر سے بہتر, اسٹرانگر سے اسٹرانگر کرتے جاتا ہے, کیونکہ اللہ میاں نے جوڑ دیا ہے نا ساتھ. بٹ کچھ لوگوں کے لیے اوبیسلی یہ ایک سزا بھی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے لیے, کچھ لوگ جو ڈومیسٹک ابیوز سے گزر رہے ہیں, بٹریل سے گزر رہے ہیں, ان کے لیے دھوکہ بھی ہوتا ہے, ہر کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی. آئی تھنک اللہ میاں کی مہربانی ہے کہ مجھے اسد جیسا انسان ملا ہے ماشاء اللہ. میری تو خیر کوئی نیکی نہیں, میرے ماں باپ کی کوئی نیکی ہوگی جو مجھے اسد جیسا پازیٹیو اور ہر چیز پر خوش رہنے والا. اچھے وقت پہ تو خوش رہتے ہیں لوگ, بٹ ٹف ٹائمز میں, in times of no hope, he is standing tall. اور ظاہر جب وہ آئے تھے نا انٹرویو کے لیے, آئی ریئلی لوڈ اٹ دا وے. انٹرویو ان کا تھا لیکن وہ آپ کے لیے ڈیفینڈ کر رہے تھے, اور بڑے دل سے ان کی دو تین ٹاپکس انہوں نے جو بات کی تھی, تھوڑی سی جو ٹرولنگ ہوتی ہے اس سے بات کی تھی, پھر دا لاس یو گائز ایکسپیرینس, اینڈ آئی کوڈ سی کہ وہ دل سے نکل رہا ہے, اور آئی ریئلی لائک دیٹ اباؤٹ ہم. ہی از این انٹروورٹ, بٹ وہ جب بولتے ہیں تو میں بھی کبھی کبھی حیران ہو جاتی ہوں کہ ان کے اندر اتنی باتیں چھپی ہوئی تھیں. آپ لڑکیوں کو کیا ایک ریئلسٹک ایڈوائز دیں گی اباؤٹ میرج اور ایکسپیکٹیشنز جو ان کو ایڈجسٹ کرنی چاہیے شادی کے بعد؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے یا تو ایسا ہو گیا کہ شادی سے لوگ بالکل آف ہو گئے ہیں, یا پھر ہم نے شادی اور رومانس کو اتنا اتنا فینٹیسی بنا دیا ہے کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, تو پھر تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. تو بیسڈ آن یور ایکسپیرئنس آپ کیا کچھ ریئلسٹک آئی تھنک بیسڈ آن مائی ایکسپیرئنس, آئی تھنک شادی ایک بہت اہم چیز ہے, یس, پر ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ شادی نہیں بھی کرنا چاہتے, وہ اگین اٹس یور پریروگیٹو. اگر آپ نے محبت کرنی ہے, رومانس ڈھونڈنا ہے, ڈنر پہ جانا ہے, تو آپ گو اہیڈ اینڈ ڈیٹ سم ون, ڈونٹ گیٹ میریڈ. شادی از اباؤٹ رسپانسبلٹیز, اٹس اباؤٹ آپ نے ایک نئی زندگی ساتھ شروع کرنی ہے. اٹس اے نیو بگننگ, اٹس اے سیکنڈ چانس ان یور لائف ایٹ لائف. سو اس میں آپ کو اگر آپ رسپانسبل ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ انسٹیٹیوشن آف فیملی پہ بلیو کرتے ہیں, تو آپ شادی کریں, ٹھیک ہے, ورنہ شادی نہیں کریں. اور پہلے یہی میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں لڑکیوں کے لیے کہ سب سے اہم بات یہ ہے, آپ پہلے پہچان لیں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں. آپ آفس میں کام کرنا چاہتی ہیں, آپ کی پرائیورٹی کیا ہے, اپنی پہلی ڈریمز کو پورا کر لیں. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اب مجھے ایک پارٹنر چاہیے اس زندگی کے اسٹرکچر میں اپنے ساتھ ایڈ کرنا ہے. شادی اس لیے نہیں کریں کیونکہ کرنی ہے, گھر والوں نے کہا ہے, اور میں شادی کروں گی تو آئی ول بی ان اے بیٹر ہاؤس, ان اے بیٹر سٹی اور ان اے بیٹر انوائرمنٹ. نو, کیونکہ وہ غلط ریزنس کی وجہ سے ہوگا سب. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں, رسپانسبلٹی کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ رسپانسبلٹی کی ریڈی نہیں ہیں, آپ شادی مت کریں. ویری انٹرسٹنگ بات آپ نے جو بولی, اینڈ آئی تھنک بڑی اچھی بات آپ نے بولی لڑکیوں کے لیے, ان کو سننے کی ضرورت ہے, یہ اچھی ڈائریکشن دی آپ نے. ایک ینگ لڑکی جب وہ اپنی ماں کو کینسر سے اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھتی ہے, فائٹ کرتے ہوئے دیکھتی ہے, ایک تو وہ شوق, جو ماں جس سے مطلب ہر بیٹی ماں سے اٹیچ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے آپ کا اور آسما جی کا بہت کلوز بانڈ ہے, تھا بھی, ہے بھی. تو انسرٹنٹی اور یہ جو ایک چیلنج آ گیا ہے اتنی ینگ ایج پہ, جب آپ فیس کری تھی, کیا چل رہا تھا, کیسا تھا؟
How was it? مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اٹس ون آف دا ڈارک ٹائمز آف مائی لائف. مجھے اب یاد بھی نہیں ہے. Okay. اچھا میں بھول بھی جاتی ہوں بہت جلدی برا وقت, اور میں حیران ہوتی آپ کا آئی تھنک سروائیول کا سسٹم بلاک بہت ہو جاتا ہے. اسٹرانگ ہے میرا, فائٹ بیک, سروائیول, گیٹ بیک اپ اگین. مجھے اماں کہتی ہیں آپ کو یاد ہے اس وقت آپ اس حالت میں, کہتی ہوں کب, اماں کہتی ہیں آپ کو یاد ہے آپ نے کیا تھا, میں نے کہا اچھا میں نے یہ کیا تھا, نہیں اماں میں نے یہ نہیں کیا تھا. کہتی بیٹا آپ نے یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں تو مجھے یقین نہیں آتا. میری عادت ہے ہر چیز کو ایک دم سے فیل کرنا اور پھر ایک دم سے سائڈ پہ کر دینا. تو اب تو وہ وقت یاد بھی نہیں ہے, بٹ بس مجھے یہ پتا ہے کہ فیملی کو کچھ ہو تو آپ کو سب چھوڑ کے فیملی کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ, ایوری تھنگ ایلس ان دس ورلڈ کین ویٹ. ماں باپ, بہن بھائی, میاں بیوی سب چھوڑ دیں, کام چھوڑنا ہے چھوڑ دیں. یہ اپنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے ایکٹنگ چھوڑنا, مجھے لگتا ہے مشکل نہیں ہے. پرائیورٹیز سیٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو آپ چھوڑ دیں گے یہ. ہاں اگلا آپ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, یہ ایک بہت سوچنے والی بات ہے. بٹ آپ کے لیے اپنی پرائیورٹیز ہمیشہ اسٹریٹ ہونی چاہیے. اب بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں آسما جی سے, جب وہ آئی تب بھی کہہ رہی تھی کہ اچھا وہ تو میں نے انٹرویو دیکھا وہ رو بھی رہی. ہاں اچھا مجھے اماں پہ میں کہتی ہوں اماں آپ رونے کیوں لگ جاتی, کہتی نہیں آپ مجھ سے اتنا پیار کر. میں نے کہا اماں لیکن اس میں رونے والی کیا بات, اتنے مزے اچھا میں اماں کے انٹرویوز تھوڑے تھوڑے دیکھتی ہوں, میں زیادہ نہیں دیکھتی کیونکہ پھر میں ایموشنل ہو جاتی ہوں. پھر آپ کو رونا آ جاتا ہے. ہاں میں نے اپنا, اور ابھی آپ ان کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ آپ میں نے اپنا وہ بٹن آف کیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ واچ ہر ورک اوکے جس میں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں میں دیکھ ہی نہیں سکتی, اور انٹرویوز تو میں دیکھتی نہیں ہوں. مجھے عروا کا فون آیا, انہوں نے مجھے کہا زارا آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیل یو کہ آپ کی اماں کا اتنا پیارا انٹرویو تھا, پلیز مجھے ان کا نمبر دو, مجھے ان سے بات کرنی ہے. آئی واز لائک عروا دس از سو سویٹ آف یو ٹو سے سو. میں نے کہا تم دیکھنا بہت اچھا انٹرویو تھا. اب میں نے کہا دیکھو کسی لگایا, پھر میں نے کہا یہ تو اللہ یہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے. تو پھر آئی ڈونٹ واچ ہر ورک اینڈ ہر انٹرویوز, آئی کانٹ. بٹ اتنی جو اٹیچمنٹ ہے ایموشنل وہ اچھی ہے آپ کے خیال میں لانگ ٹرم میں؟ نہیں کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا اچھا نہیں ہے. ہم ہیں اب نارمل, میں نے یہ نہیں کہا, بٹ مجھے پتہ ہے ہیں ہم سب آپس میں بہت, میں اسد کے ساتھ بھی اب نارمل ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہم مطلب میرا ریلیشن شپ ود پیپل ہو آئی لو از ویری ایکسٹریم. آپ پوزیسو ہیں پھر؟ پوزیسو نہیں ہوں, بٹ آئی کانٹ لیو وداؤٹ اوکے certain people. I mean I believe so, I can't live without them. تو وہ میں پھر وہ میری آنکھوں سے کہتے تھے I love the way you spoil her, جو انہوں نے قصے سنائے. ہاں اتنا مجھے مزے کا لگ رہا تھا ساری اسٹوریز وہ جو سنا رہی تھی آف کیمرہ. میں نے اسپوائل کرنا شروع کیا ہے. شروع میں تو وہ مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتی تھی, اور اب میں کہتی ہوں کہ اماں اب آپ وہ تو وہ اچھا اب ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اب آپ نے اپنے جوڑے کب نکال لیں, اب جو وہ آپ نے پہن لیے ہیں وہ کب آئیں گے, میرے پاس کب آئیں گے. تو وہ اب شی انجوائز دیٹ ناؤ. بٹ شروع میں تو وہ اس طرح ہوتی تھی نا کہ یہ میرے پہ آپ مجھے کچھ لے کے. میں نے کہا اماں, بٹ آئی تھنک بابا کو بھی میں تھوڑا سا کرنا شروع کیا ہے. یہ تو وہ بھی ایسے ہو گئے کہ یہ آپ مجھے یہ آپ نے لے کے دیا کیوں, ورنہ ان کی ہمیشہ کی خواہش ہوتی ہے میں جب بھی ٹریول کرتی ہوں بیٹا وہ ڈیوٹی فری سے ایک پرفیوم ہے, پتہ نہیں ایک ان کا کوئی پرفیوم ہے ٹپکل, وہی منگواتے ہیں وہ زندگی بھر. تو اگر اس سے زیادہ کچھ لیا ہو تو وہ تو ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے کیا کر دیا.